السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعا رد نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کے پیرنٹس کا جب ہم لوگ موڈ اچھا دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ان سے اپنی فرمائش کہتے ہیں۔ کبھی کبھی امی کا موڈ اگر خراب ہے تو پھر ان سے بات مت کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور جب موڈ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں امی اس وقت موڈ اچھے میں رہتی ہیں یا ڈیڈی اس وقت اچھے رہتے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں رہتی، سو کے اٹھتے ہیں تو تھوڑا ٹینشن میں رہتے ہیں، یا آفس سے آتے ہیں، کاروبار بزنس کر کے آتے ہیں تو ٹینشن میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ ان وقتوں میں دعا نہیں کرتے۔ تو یہ تو لاجک سی بات ہے کہ جو وقت فیوریبل کنڈیشنز جب ہم لوگ کی ہوتی ہیں ہم لوگ تبھی اپنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ کامن سی چیز ہے، ہم دیکھیں گے اچھا موڈ ہے تو دعا قبول، مطلب وہ کام ہمارا بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کچھ وقتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ مطلب اس وقت نہیں ہے کچھ بھی مانگ لو، ارے ہاں ٹھیک ہے، گرانٹیڈ والا حال ہوتا ہے۔ تو جسٹ ٹو ٹیل یو آل کہ وہ وقت کون سے ہیں جس میں ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، مطلب اس کے رد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا وقت تو وہ ہے جو میرا فیوریٹ ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ تہجد کا وقت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عرش اعظم سے دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا جس کو میں روزی روٹی دے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ یعنی کہ یہ تین دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی، مطلب آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ معجزے تک، کرامات تک، امپاسبل چیزیں بھی جو حلال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس وقت مانگ سکتے ہیں۔ سوچئے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے لیے کتنے تیار ہوتے ہوں گے کہ وہ خود آتے ہیں اور روز آتے ہیں، تاکہ اگر بندہ ایک دن نہیں اٹھ پائے، 2 دن نہیں اٹھ پائے، 3 دن، تو روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ بھائی میں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور میں اس کو سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، جتنی سمندر میں سوئی ڈبو تو ایک اس کی نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی بھی کمی ہو جائے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی اس سمندر میں کمی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دینے میں خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ مانگنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی مانگنے کی ادا اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کے تلوے کے لیے بھی، تم تو تلوہ بھی سول بھی مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تہجد کا وقت ایسا ہے، ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی اپنا نشانہ مس نہیں کرتا، ایک ایسی لو سٹوری ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں چلتی ہے، اللہ اور بندے کا سیکریٹ ہے، اپنے آنسوؤں کو، اپنی بے بسی کو، اپنی محتاجی کو ہم اللہ کے سامنے ہر طرح سے قبول کر سکتے ہیں، ہر طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، سب غفلت میں، اللہ میں تیرے سامنے آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ رب اس وقت تو سنے گا میری۔ اس وقت ایک خاص اپوائنٹمنٹ ہم سب کو ملتا ہے۔ تو خیر، تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں اگر کسی چیز کی جستجو ہے، کسی چیز کی خواہش ہے، کسی چیز کی چاہت ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو وقت ہے، یہ اس وقت دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم آتی کہ میرا بندہ اتنی امید سے آیا میرے پاس اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہم ہتھیار جو کہتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کو منانے کا جو ہتھیار ہے وہ ہے تہجد۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری چیز ہے، دوسرا ٹائم ہے، دوسرا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، وہ ہے افطار کے وقت۔ یعنی کہ رمضان کے روزے رکھے ہوں، چاہے نفلی روزے رکھے ہوں، چاہے کسی بھی محرم کے روزے رکھے ہوں، ہم نے روزہ رکھا، افطار کے وقت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندے کی ادا بہت پتہ ہے، میرا بندہ میرے صرف ڈر سے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم باتھ روم میں جا کے کھا لیں، ہم کہیں بھی جا کے کھا لیں، اللہ ہم انسانوں سے بچ سکتے ہیں، مگر صرف اس وقت ہم اگر نہیں کھاتے پیتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ حلق کے نیچے ہم پانی نہیں اتارتے، ہم کلی کرتے ہیں، ہم یہاں تک کہ پانی لے جاتے ہیں، بٹ اس کو ایک انچ کا فرق رہ جاتا ہے اور ہم حلق میں نہیں اتارتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی توحید پہ یقین ہے کہ اللہ ہے، there is an اللہ ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یقین پہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں افطار کے وقت کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس وقت ہم فحش باتوں میں نہ لگیں، بکواس نہیں کریں، فالتو کام میں کچن میں نہ لگیں، اس وقت ہم افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا کی دین کی ہر حاجت کو پیش کریں۔
تیسرا وقت جو آتا ہے، اب کہے گا انسان کی تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، رمضان روز نہیں ہوتے، ضرورتیں تو ہر وقت ہوتی ہیں، ہر سیکنڈ ہوتی ہیں، تو ہر وقت ہر سیکنڈ ہم دعا کب مانگیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے راستے بتائے. اٹس ناٹ لائک کہ بھائی محنت کر کے ہی مانگ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر اذان کے بعد دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا. سبحان اللہ. دن بھر میں 5 بار اذان ہوتی ہے، آپ اذان سنیے، اذان کا جواب دیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درود شریف پڑھ کے کچھ بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی. یعنی کہ دن بھر میں 5 بار تو اپارچونیٹی یوں بھی ہم کو ملتی ہے، بس ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اس وقت ہمیں دعا مانگنا ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. پھر آتا ہے 4 نمبر پہ کہ جمعے میں عصر و مغرب کے درمیان وہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے فیوریٹ وقت ہے. اس دن ہمیں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھے. ویسے بھی درود شریف کے فضائل میں ہم نے پڑھا کہ صرف درود شریف پڑھ لینا ہی ہماری ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں زبان ہلا کے اپنے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 in 1 کام ہو جائے گا کہ ہم درود بھی پڑھ لیں گے اور ہماری ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. دین کمس بارش کے وقت. جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیں نا، ہم سب کا موڈ جتنا بھی خراب ہو، کہیں نہ کہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں بارش دیکھ کے، اچھی بارش دیکھ کے، فلاح والی بارش دیکھ کے، نفع والی بارش دیکھ کے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سوچئے کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش ہو تو ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی برسات کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موڈ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اچھے موڈ میں ہے، تو ہمیں بھی اپنی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے کی توفیق تبھی دیتا ہے جب وہ دینا چاہتا ہے. ہم نے اگر مانگا ہے تو اس کا مطلب وہ دعا قبول ہو گئی، بس وہ ظاہر نہیں ہوئی، ابھی تھوڑا وقت لگ رہا ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وقت راضی ہے، ہر وقت تیار ہے دعا ہماری قبول کرنے کے لیے. تو بارش کے وقت انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے. اس کے بعد جو سب سے ایزیسٹ ٹائم ہے جس میں ہر کوئی دعا کر سکتا ہے، وہ ہے سفر کے دوران. سفر میں ہم سب کو لگتا ہے کہ جب ہم سفر پہ نکلیں گے 80 کلومیٹر 50 کلومیٹر تبھی یہ وہ سفر ہوتا ہے. نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. سفر پہ تو ہم روز نکلتے ہیں، ہم بچے کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ہم خود اپنے جاب کے لیے جا رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، ہم کسی کی مٹی میں جا رہے ہیں، تو وہ سفر میں ہی تو ہے. ہم گھر سے اپنے نکلے، دیٹ مینس ہم لوگ نے سفر سٹارٹ کر دیا. تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ سفر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو سفر جب کریں گے کہیں لیے ہم لوگ ہالیڈے ٹرپ کریں گے، آؤٹ آف اسٹیشن جائیں گے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم گھر سے ہی نکلیں گے اور اس وقت ہم جتنا راستے میں رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں دینے سے کمی نہیں آتی ہے، بس ہمیں مانگنا ہے. تو ہم کوئی بھی موقع نہ چھوڑیں. اور 7 اور جو ہے سب سے زیادہ آسان، جو ہر وقت اویلیبل ہے، جس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہے سجدہ. سجود میں اگر ہم دعا کرتے ہیں، اکثر کر کے ہم لوگ کو بچپن سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ جب پڑھتے ہیں، اس کے بعد چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، ہمیں اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پیش کرنا ہے اپنی زبان میں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہت ڈیفیکلٹ عربک لینگویج لرن کرنی ہے، عربی میں ہی دعا مانگیں گے، بہت گاڑھے الفاظ میں دعا مانگنی ہے. نہیں، ہمیں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میں مظلوم ہوں، اللہ میں لاچار. اور اگر ہم عربی کی جتنی دعاؤں کا اگر ترجمہ دیکھیں گے تو جتنے بھی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر آیا، انہوں نے اپنی بے بسی ہی ظاہر کری کہ اللہ میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، اللہ میری مدد کر دیجیے، اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ آپ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو تو جاننے والا، اللہ ہم ہر چیز کے لیے تیرے محتاج ہیں، مجھے نواز دے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو ہم کو موقع ملے ہیں ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اپنی ہر خواہش کو، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، اللہ سے مانگ رہے، رب سے مانگ رہے، اور وہ تو دینے کے لیے ہے. وہ جب کسی کو مطلب کہتے نہیں ہے کافروں کو دیتا ہے، وہ بن مانگے دیتا ہے. تو ہم جب ناک رگڑ کے اس کے آگے سجدے میں، تہجد میں، بارش میں، سفر میں، روزے میں، کسی بھی وقت جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو اس وقت میں دعا کریں گے. بس یقین ہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے، خوش ہے اللہ اور میری دعا سنے گا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ